10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کی قدموں میں قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں، اس پورے لشکر کو فنار کر دے۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے، اے میرے حسین، مجھے حکم دے۔ کبھی ظافر جن دستے عطر جوڑ کے کہتا ہے، اے میرے مولا، مجھے حکم دے، میں اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو یہ کہتے ہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرے صبر کو آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہو کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس اب مولا حسین کی صبر کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں، تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کرتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں، اسلام کے لیے ہر درد، ہر تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے بیویوں کو الوداع کر کے ذوالجلال کو حکم دیتے ہیں، اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل۔ ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا، امام حسین ذوالجلال کے قدموں میں دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجلال کے پیروں پہ لپٹی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، اے میرے بابا، صبح سے اب تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں، اور میدان میں آ کے بابا سے بلند فرماتے ہیں، اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں ترامیم کی ہے یا کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مار رہے؟ کیوں ہمیں 3 دن سے پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتے ہیں، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں میں بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کے مرتے مقابل میں جو بھی آیا فنار ہوا۔ زمین پہ ایسے پہلے جنگ نہیں دیکھی گئی۔ 3 دن کا پیاسا بھوکا شیر کی طرح جنگ لڑ رہا ہے، اور فوج دور دور تک بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر اور عمر بن سعد نے یہ سوچا، یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں، ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر ماریں، اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا، دور دور بھاگ کے امام حسین کو تیر مارتے رہیں، نیزے مارتے رہیں، اور کچھ امام حسین کے خیام کو جلاتے ہیں، اور امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔
امام حسین تلوار کو روک دیتے ہیں۔ فوجی اشکیاں جیسے امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں۔ جو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ قریب آنے لگتے ہیں، اور دور سے جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلوار تھا وہ تلوار مارنے لگا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی میرے امام حسین کی طرف پھینکنے لگا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے، آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین تک لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ آپ گھوڑے کی زین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زاروں قطار رونے لگے، اور جو بھی امام حسین کا سر مبارک کاٹنے کے لیے نزدیک آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ جھینک کے دور چلا جائے۔ شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے سے رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک وقت ایسا آیا امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اب تم جان وہ تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین کے گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چیک کیا پیس پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے نبی کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھیں امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ امام حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کر، اے میرے اللہ میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کر۔ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو رسول اللہ کی خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔